حدیث نمبر 376 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی دو ٹائم کا کھانا، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا، کبھی روٹی اور گوشت جمع ہی نہیں ہوئے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار آج صبح میں بھی گوشت تناول فرمائے تھے پھر شام میں بھی گوشت تناول فرمائے. جی آج کے زمانے میں، نئے زمانے میں، جو لوگ تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، آج کے زمانے میں غدا دوپہر کے کھانے کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن قدیم زمانے میں غدا ناشتے کے لیے یوز ہوتا تھا. آج 3 ٹائم کے کھانے بن گئے، ایک افطار، فطور اور ایک غدا اور ایک عشاء، 3 بن گئے ہیں آج. لیکن قدیم زمانے میں افطار یا فطور نام کی کوئی چیز نہیں تھی. افطار کہتے تھے پہلے لقمے کو، جو بھوک کو توڑنے کا پہلا نوالا ہوتا ہے اس کو افطار کہتے تھے. وہ الگ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا. جب آج کے زمانے میں غدا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں اگر کبھی بھی غدا کا لفظ آئے، یہ لفظ اگر آئے کھانے کے لیے، تو اس سے مراد ہوگا ناشتہ، صبح کا کھانا، کیونکہ اس زمانے میں 2 ٹائم کا ہی کھانا ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت اور روٹی کھائے ہو ایسا کوئی ناشتہ اور شام کا کھانا ایک وقت ایک ساتھ کبھی بھی نہیں جمع ہوئے. اور جب اس طرح کا کھانا آتا الا علی ضفف، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا اور لوگ کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی مہمان اور دعوت ایسی کوئی صورت ہوتی تبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روٹی اور پیٹ بھر کے کھائے ویسا، جی جتنا کھانا چاہیے اتنا کھائے ویسا روٹی اور گوشت فراہم ہوتے تھے. ٹھیک ہے.